السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اختر شاہین رند اور آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو میٹرز میٹرو ون نیوز پر۔ امید ہے کہ آپ کے روزے بہت اچھے گزر رہے ہوں گے اور ماہ رمضان شروع ہو چکا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں تمام مسلمان نیکی سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں اور اللہ پاک کی رحمتوں سے فیوز حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اسی دوران میں ماہ رمضان میں کی ہوئی عبادت کا ظاہر ہے اس کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے نارمل ڈیز کے مقابلے میں، اور اسی دوران میں اس موقع پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو مختلف لوگ جو خدمت خلق کے کاموں میں مشغول ہوتے ہیں، مصروف رہتے ہیں، سارا سال وہ لوگوں کی مدد کرتے رہتے ہیں مختلف مواقعوں پر، اور کوشش کرتے ہیں کہ کوئی بھی نیکی کا کام ان کے ہاتھ سے نہ جانے پائے، اور وہ اس کے لیے کوشاں رہتے ہیں، لوگوں سے مدد کی بھی درخواست کرتے رہتے ہیں۔ ماہ رمضان میں خاص طور پر ان کے اسپیشل پروگرامز ہوتے ہیں اور وہ لوگوں تک پہنچنا چاہتے ہیں، ان لوگوں تک کہ جنہیں مدد کی واقعی میں ضرورت ہوتی ہے اور جو مستحقین ہوتے ہیں ان تک پہنچیں۔ ایک ایسی ہی این جی او ہے جس کا نام ہے آواز ویلفیئر سوسائٹی، اور یہ ویلفیئر سوسائٹی ضلع رحیم یار خان کے علاقے سہجہ میں قائم ہے، اور اس کے صدر جناب سردار احمد قرائی صاحب ہمارے ساتھ یہاں اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ ہم ان سے بات چیت کا آغاز کریں گے۔ السلام علیکم سردار صاحب۔ وعلیکم السلام جی۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی الحمدللہ۔ پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ سوسائٹی کب بنائی تھی آپ نے اور کیوں بنائی تھی؟ پہلے تو میں شکر گزار ہوں اختر صاحب آپ کا اور میٹرو ون ٹی وی کا، جنہوں نے اپنے پروگرام میں مجھے مدعو کیا ہے اور اپنے پسماندہ علاقے کے مسائل کے بارے میں مجھے بات کرنے کا موقع دیا ہے۔ تو بھائی ہم نے سن 2012 سے آواز ویلفیئر سوسائٹی باقاعدہ محکمہ سوشل ویلفیئر اور پنجاب چیریٹی کمیشن سے باقاعدہ رجسٹرڈ ہے، اور سال 2012 سے ہی الحمدللہ ہم اس پسماندہ علاقے میں کام کر رہے ہیں۔ تو ہم نے کچھ دوستوں کے ساتھ یہ مل کے یہ تنظیم بنائی، اور آج الحمدللہ آپ جانتے ہیں کہ رحیم یار خان کے ساتھ ایک چولستان کا بہت بڑا ایریا ہے جو تقریباً پسماندہ ہے۔ تو ہم نے وہاں پہ سکولوں کی حالت زار بڑی ویک کمزور ہوتی تھی، تو ہم نے بچوں کو پڑھانے کے لیے ہم نے اسکول شروع کیے پرائمری تک، تو بنیادی سکول، تو ہم ان سکولوں کے لیے ہم نے یونیفارم، بیگز وغیرہ اور دیگر دو ضروریات کی چیزیں ان سکولوں کو مہیا کرنا چاہیے، اور الحمدللہ اب ہمارے وہ چھوٹے چھوٹے بنیادی اسکول کافی تعداد میں وہاں رحیم یار خان کے پسماندہ علاقے میں کام کر رہے ہیں۔ آپ کا اپنا کیا بیک گراؤنڈ ہے؟ آپ نے خود کیا کیا ہوا ہے اور کیسے اس طرف خیال آیا آپ کو؟ میں بیسیکلی اینیمل کو ڈاکٹر ہوں، تو میں خود سے پریکٹس کرتا ہوں وہاں پہ اس رورل ایریا میں۔ تو میں وہاں جا کے دیکھتا تھا تو لوگوں کو حالت زار، اور مجھے بہت دکھ ہوتا تھا کہ جو ہے نا ہم اس ایریے میں کام کریں جہاں پہ لوگوں کو بنیادی سہولیات کی بڑی کمی پیشی ہوتی تھی نا، تو لوگوں کے بچے اسکول نہیں جاتے تھے، تو لوگوں کو ہنر کی بڑی ضرورت ہوتی تھی کہ ہم اس کو اپنے پیروں پہ کھڑا کریں۔ تو وہ اس پسماندگی کو دیکھتے دیکھتے تو ہمیں جذبہ پیدا ہوا کہ جس طرح بڑے بڑے شہروں میں یہ کام ہو رہا ہے، تو کیوں نہ ہم اپنے اس پسماندہ علاقے میں یہ کام شروع کریں۔ صحیح، تو آپ نے آغاز کہاں سے کیا؟ جی میں نے سہجہ سے آغاز کیا اس کا، باقاعدہ سہجہ کے ساتھ ہی وہ چولستان کا ایریا اور ساتھ ہی پسماندہ ایریا کا وہ لگتا ہے سارا ایریا، تو ہم ابھی وہیں پہ ہی کام کر رہے ہیں، اور اس کا دائرہ کار ہم پوری ڈسٹرکٹ تک انشاءاللہ اس کا بڑھا رہے ہیں۔ تو آپ کا علاقہ ہے جہاں سے آپ نے کام شروع کیا تھا، وہاں صحت کی اور تعلیم کی سہولیات کیسی ہیں؟ کیا سہولیات ہیں آپ؟ تعلیم کی حالت یہ ہے کہ جو ہمارے دیہاتی علاقے ہیں جہاں پہ سکول نہیں ہے، تو وہاں پہ خواتین کے جو ہے نا پرائمری تک بھی ان کی تعلیم نہیں ہے، تو ہم نے ان خواتین کو ہنر مند بنانے کے لیے وہاں پہ ہم نے ایک دستکاری اسکول بنایا آواز ویکیشنل انسٹیٹیوٹ کے نام سے۔ تو اب تک ہم نے سینکڑوں، وہ 10 سال سے ہمارا سینٹر چل رہا ہے، تو ہم نے سینکڑوں خواتین جو ان پڑھ رہ گئی ہیں ان کو اور یتیم بچیوں کو ہم نے وہ ہنر دیا ہے۔ الحمدللہ وہ اب اپنے گھروں میں بیٹھ کے باعزت روزگار کما رہی ہیں۔ تو ہم نے آگے وہ یہ کیا ہے کہ جو بچیاں ہم سے کورسز کر کے گئی ہیں ٹیکنیکل کے حوالے سے، پھر ان کو ہم نے ان کے گھروں میں چھوٹے چھوٹے وہ ہیں سینٹر بنا کے دیے ہیں، تاکہ وہ ساری بچیاں ہمارے سینٹر تک اگر نہ بھی آ سکیں تو ہم نے وہاں پہ ان کو وہ جو ہے شروع کرا دیے ہیں تاکہ وہ باعزت روزگار کما سکیں۔ تو الحمدللہ اس میں ہم کافی کامیاب ہوئے ہیں، تو ہمارا ابھی ارادہ ہے کہ اس کو ہم مزید اس کا دائرہ کار بڑھا رہے ہیں اس پسماندہ علاقے میں جہاں پہ بچیوں کو ہنر سے تو وہ تعلیم سے تو محروم رہ گئی ہیں، تو ہماری سوچ ہے کہ وہ اب ہنر سے بھی محروم نہ رہ سکیں تاکہ وہ گھر میں بیٹھ کے اپنا باعزت روزگار کما سکیں۔ تو اس میں کیا کیا چیزیں سکھاتے ہیں آپ لوگ ہم سینٹر میں؟ جی دستکاری کے حوالے سے ہم جو ہے سلائی اور کڑھائی کے حوالے سے
جو مختلف وہاں پہ جو لوگوں کو ضروریات کی چیزیں ہیں وہ ہم ان کی کورسز کرا رہے ہیں انشاءاللہ. اچھا، تو یہ بتائیے کہ اس کا آپ کوئی سرٹیفکیٹ بھی دیتے ہیں جی یا یہ بالکل. ریکگنائزڈ بھی ہے کہیں سے، جیسے ٹیکنیکل بورڈ وغیرہ سے جی ریکگنائزڈ ہے؟ بالکل. ادارہ تو ہمارا رجسٹرڈ ہے محکمہ سوشل ویلفیئر اینڈ بیت المال سے. اس کا باقاعدہ ہم محکمہ سوشل ویلفیئر اور ان کے جو ہیں ادارے ان سے ہم باقاعدہ سرٹیفکیٹ دیتے ہیں ان کو 6 مہینے کا اور 1 سال کا. تو سرٹیفکیٹ کے لینے کے بعد بچیاں وہ اپنے گھروں میں ہی تقریباً، کیونکہ جاب کے مواقع تو ہیں نہیں وہاں پہ، نہ ہی گورنمنٹ کے، نہ ہی کوئی اس ایریے میں کوئی ٹیکنیکل اور ادارے ہیں جہاں کہ وہ جاب کر سکیں. ان کو صنعت ضرور دیتے ہیں لیکن وہ اپنے گھروں میں زیادہ بیٹھ کے وہ کام کر رہی ہیں. اچھا، تو یہ بتائیے اس کے علاوہ آپ نے دسترخوان بھی شروع کیا تھا، جی جی. یہ کب سے تو شروع کیا تھا؟ یہ کرونا کے دوران آپ جانتے ہیں کہ بھی وہاں پہ جو ہے لوگوں کو جو روزگار ہے وہ تقریباً ختم ہو گیا تھا. بالخصوص وہ لوگ جو دیہڑی دار تھے، جو ریڑھی پھٹا اور جو اپنی چھوٹی موٹی مزدوری کرتے تھے، یا وہ لوگ جو بیمار گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے، تو خواتین اور دوسرے لوگ. تو ہم نے ان کے لیے دسترخوان کا باقاعدہ آغاز کر دیا. ہم نے یہ سوچا کہ ہمارے وہ لوگ ہیں وہ بھوکے نہ رہ سکیں، تو ہم نے دسترخوان ان لوگوں کے لیے شروع کیا جو وہاں آ سکتے تھے. لیکن زیادہ ہم نے یہ کیا کہ کھانا تیار کر کے ہم ان کے گھروں میں دے کے آتے تھے، جو گھروں میں بیمار ہیں، جو بیوہ خواتین ہیں یا ان کے بچے ہیں. تو الحمدللہ وہ سلسلہ اب تک ہمارا جاری ہے. پھر ہم نے یہ کہ ہر رمضان میں، جیسے اب رمضان شروع ہو گیا الحمدللہ، تو ہم رمضان میں ان کے، ہمارے پاس تقریباً بے پناہ جو گھرانے وہ رجسٹرڈ ہیں باقاعدہ، تو ہم ان کو گھر گھر جا کے اپنا راشن دے کے آتے ہیں اب بھی. تو یہ سلسلہ ہمارا دسترخوان کا اب بھی چل رہا ہے، اور راشن کا تو ہم ہر سال ہی رمضان کو ان کے گھروں پر دے کے آتے ہیں. تو آپ کا علاقہ جو ہے وہ یونین کونسل ہے یا کیا ہے وہ؟ جی جی بالکل. کتنی بڑی آبادی ہے وہاں پہ اور کتنے لوگ رہتے ہیں؟ جی جی. جو ہمارا جس ایریا سہجہ میں ہم کام کر رہے ہیں، تو ہمارا جو ایریا ہے وہ 4 یونین کونسل پہ مشتمل ہے. تو ایک یونین کونسل کی آبادی 25,000 کے لگ بھگ ہے. تو 1 لاکھ کی آبادی پہ ہم واحد وہاں پہ یہ ہماری ویلفیئر سوسائٹی کام کر رہی ہے. اس سے پہلے آج تک کوئی کسی ویلفیئر نے نہ ہی کام کیا ہے، تو نہ ہی کسی باہر سے ویلفیئر نے وہاں پہ آ کے کوئی اپنی خدمات دی ہیں. تو ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ باہر کی این جی اوز کو، ویلفیئر سوسائٹی کو اپنے اس ایریا میں لے کے آئیں، تاکہ ہمارے جو علاقے کی جو بنیادی سہولیات ہیں وہ ان کو زیادہ سے زیادہ ہم مہیا کر سکیں. یہ بتائیے کہ وہاں پہ صحت کی کیا سہولیت؟ ہاں جی، صحت کے حوالے سے یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہاں پہ لوگوں کو ہیپاٹائٹس کا بہت مسئلہ ہوتا ہے. صاف پانی نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کو ہیپاٹائٹس، اور اس کے علاوہ ان کی شوگر جو ہے نا وہ بڑھتی جا رہی ہیں، لیکن ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ ہمیں ہیپاٹائٹس بھی ہے، ہمیں شوگر بھی ہے. اس حوالے سے ہم نے نا مختلف میڈیکل کیمپ لگائے اس رورل ایریا میں. تو ہم نے میڈیکل کیمپ کے ساتھ ساتھ ہم نے لیبارٹری ارینج کی، تاکہ ہم ان کی جو صحت کے حوالے سے ہیپاٹائٹس ہے یا شوگر ہے وہ جان سکیں. بدقسمتی سے ہوا یہ ہے کہ ہم نے جب بھی میڈیکل کیمپ لگایا ہے، تو اگر ہم نے 100 ایوریج میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 100 ہم نے اگر ان کے لیبارٹری ٹیسٹ کیے ہیں، تو ان میں سے 35 تک ان کے ہیپاٹائٹس سی اور بی کے پازیٹیو آئے ہیں. تو ہم تو اتنے یہ دیکھیں کہ 2 افراد میں سے کافی زیادہ جی تعداد ہے، پرسنٹیج کافی زیادہ. 2 افراد میں سے ایک کو تو ہیپاٹائٹس آ گیا نا. تو ہم نے جو ہم سے تقریباً 40-50 کلومیٹر پہ شیخ زید ہاسپٹل ہے، تو ہم نے وہ ان لوگوں کو پھر پریفر کیا ہے شیخ زید ہاسپٹل میں، کیونکہ ہیپاٹائٹس کے حوالے سے جو میڈیسن ہے وہ گورنمنٹ وہاں پہ مفت مہیا کر رہی ہے نا. تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بھی ان سے وہ میڈیسن کھانے سے وہ اب ان کے میں کافی بہتری آ گئی ہے. لیکن بنیادی مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے اندر بیماری کیا ہے. تو اس کے لیے اسکریننگ کے لیے آپ پھر کیمپ لگاتے رہتے ہیں؟ الحمدللہ وہ ہم باقاعدگی سے لگا رہے ہیں، تاکہ ان کو وہ جان سکیں کہ ان کے اندر کی بیماریاں، کیونکہ خود سے لوگ نہیں جاتے. جب ان کو بہت بڑا اٹیک ہوتا ہے ہیپاٹائٹس کے، جب ان کا جگر ختم ہو جاتا ہے یا شوگر اتنی ہائی لیول پہ چلی جاتی ہے کہ وہ نیچے نہیں آتی، تو ان کو جا کے پتہ چلتا ہے کہ میرے اندر بیماری کیا ہے. تو یہ بتائیں کہ آپ نے جیسے بتایا کہ ایک چھوٹا سا علاقہ ہے اور 4 UCs پر مشتمل ہے، تو وہاں صحت کا انفراسٹرکچر کیا ہے؟ وہاں کوئی BHU ہے وہاں پہ؟ جی بالکل، گورنمنٹ کی طرف سے BHU RC ہیں. تو وہاں پہ ہمیں نا جو مسئلہ تھا وہ تھا ایمبولینس سروس کا. 1122 ہمارے اس ایریا میں اچھا کام کر رہی ہے، لیکن ان کے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ بھی وہ ہر ایریا میں وہ پہنچ سکیں. تو ہم نے نا اب دیکھتے ہوں گے کہ اس ایریا میں ہمارے تحصیل خانپور میں اب بھی لوگ جو ہیں ڈیڈ باڈی یا مریض ہیں وہ گدھا گاڑی پہ، پھٹا رکشے پہ، بائک پہ، تو ان کو بڑی مشکلات ہوتی تھی. خاص کر وہ خواتین جو زچگی کے دوران
تو ان کے جو ہاسپٹل جانے کے لیے ان کے پاس وہ کنوینس کا بڑا مسئلہ ہوتا تھا. تو اکثر خواتین آپ دیکھتے رہتے ہیں کہ بھی وہ گھروں میں ہی اپنی زندگی کی بازی ہار جاتے تھی نا. تو ان کے لیے ہم نے الحمدللہ مخیر حضرات کے تعاون سے ایمبولینس سروس شروع کی ہے. تو 1 سال ہو گئی ہے. تو 24 گھنٹے ہم نے وہ سروس مہیا کریں علاقے میں. تو وہاں پہ یہ سنگل روڈ زیادہ ہے نا, تو سنگل روڈ کی وجہ سے ایکسیڈنٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو اس کے لیے ہم نے ہمارے جو ورکر ہیں, جو ہمارے جو آواز ویلفیئر سوسائٹی کے جو کارکنان ہیں, ہم خود بھی ایمبولینس بھی 24 گھنٹے ہم وہاں پہ الرٹ رہتے ہیں. کوئی بھی ثانیہ ہو جاتا ہے تو ہم اس وقت الحمدللہ پہنچ جاتے ہیں. تو آپ جانتے ہیں پچھلے دنوں ہی ہمارے ایک بہت بڑی نہر ہے, اس میں 7 افراد کی گاڑی جو نہر میں گر گئی تھی. تو ہم فوری طور پہ وہاں پہنچے اور ان لوگ ڈیڈ باڈی کو ریسکیو کیا. اس کے علاوہ جو ہمارے جو مریض بیٹھے ہوئے ہیں گھروں میں, جن کو جو بغیر ایمبولینس کے نہیں جا سکتے کسی ہاسپٹل میں, تو ان کو بھی ہم یہ مہیا سروس کر رہے ہیں. تو یہ تو اس علاقے کے لیے ایک بہت بڑی غنیمت ہے. ہاں بالکل, لیکن ایک ایمبولینس وہ ہمارے لیے بہت کم ہے. ہم دوستوں سے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ایک ایمبولینس ہے وہ ہم اس کو اپنے جو ایریا کے ساتھ ساتھ BHU ہیں یا RSC ہاسپٹل ہیں وہاں تک صرف لے کے آتے ہیں نا, تو وہ سہولت ان کو وہاں دے رہے ہیں. کچھ ایسے مریض ہوتے ہیں جن کو ہم بہاولپور یا ملتان یا ادھر آپ کے رحیم یار خان وغیرہ میں, رحیم یار خان اور اس کے علاوہ سکھر یا کراچی, ان کو جن کو بڑی بیماریوں کے لیے ریفر کرنا پڑتا ہے, تو پھر وہ ایک جو ایمبولینس ہے وہ ہمیں بہت کم ہوتی ہے. اگر وہ ایک گاڑی ہم اگر ادھر بھیج دیتے ہیں سکھر یا ملتان, تو جو روزانہ کے جو ہمارے مریض ہیں ان کو بڑی پریشانی ہوتی ہے. تو ویسے روزانہ کا کیا نمبر ہوتا ہے, روزانہ کتنے حادثات ہوتے ہیں یا کتنے پیشنٹس کو آپ لوگ کیری کرتے ہیں روزانہ؟ حادثات تو کافی بے پناہ ہوتے ہیں نا, کیونکہ اس کو کاؤنٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. حادثات کا یہ ہے کہ نہر میں گاڑیاں گر جاتی ہیں, یا بندے خودکشی کر لیتے ہیں, یا جو ہیں روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں, یا آپ کے جو رورل ایریا دیہاتی ایریا ہیں اس میں درختوں سے کوئی گر گیا, لڑائی جھگڑے ہو گئے. تو وہ کافی سارے یہ معاملات ہیں وہاں پہ جو ہم فیس کر رہے ہیں. آپ کی ایمبولینس ڈیلی کتنے پیشنٹ اٹھاتی ہے؟ یہ ہماری 1 مہینے کی یہ تقریباً 60-70 تک ہم ان کو اٹھا رہے ہیں مریضوں کو. 60-70 ایوریج ہے ہمارے 1 مہینے کی. تو 24 گھنٹے ہی, دن ہو یا رات ہو. تو جو ایمرجنسی کیسز ہوتے ہیں صرف آپ ان کو سرو کرتے ہیں, یا اس کے علاوہ بھی جیسے خواتین کی ڈیلیوری ہوتی ہے ان کو جانا ہوتا ہے, یا کسی کا چیک اپ ہوتا ہے, یا خدا نخواستہ کسی کی ٹانگ وغیرہ ٹوٹ جاتی ہے, کچھ ہوتا ہے ایسے, تو ان کو بھی آپ پک کرتے ہیں؟ جی بالکل, ہماری یہ کوشش ہے کہ مریض جو بھی ہونا, کوئی بھی مریض ہے جس کو ایمبولینس کی ضرورت ہے, جو مریض گاڑی پہ نہیں بیٹھ سکتے یا اپنے ان کے پاس کوئی سہولت نہیں ہے, مریض کوئی بھی ہے, ہم ان سب مریض کو ریسیو کرتے ہیں. لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایک ہمارے پاس اور گاڑی ہو, تاکہ جو مریض وہاں کے جو ڈاکٹر صاحبان باہر ریفر کرتے ہیں ہم ان کو اس گاڑی میں بھیجیں. ایک ہم اس ایریا میں رکھیں ورکنگ کے لیے, ایک باہر کے لیے مریضوں کو بھیجیں جو ڈاکٹر ان کو بھیجتے ہیں. آپ کو ایمبولینس کی ایک اور ضرورت ہے. بالکل. چلیں ناظرین جو دیکھ رہے ہیں ان میں سے بھی کوئی اگر مخیر حضرات ہوں تو ان کے ساتھ آپ تعاون کر سکتے ہیں, ایمبولینس انہیں دلا سکتے ہیں. اگر پوری ایمبولینس نہیں دلا سکتے تو اس میں کچھ اپنا حصہ آپ ڈال سکتے ہیں. تو اس طرح سے یہ جو مشن ہے ان کا یہ آگے بڑھ سکتا ہے. اس حوالے سے یہ بتائیے کہ آپ نے بتایا کہ مختلف بیماریوں کے لیے اسکریننگ جب ہوتی ہے, اور وہاں تو علاقے میں زیادہ بیماریاں ہیں, کیا مسائل ہے؟ ہیپیٹائٹس بہت زیادہ ہے وہاں پہ. اس کے علاوہ جو ہے شوگر اب بڑھتی جا رہی ہے, صحیح ہے نا. تو لوگوں کو اس بارے میں اتنی آگاہی نہیں ہوتی. تو جب وہ ان کو بہت بڑی تکلیف ہوتی ہے, تو جب تاکہ ان کو پتہ رہے, ہارٹ کے مریض اب بڑھ رہے ہیں وہاں پہ, ہائی بلڈ پریشر, تو یہ فالج زدہ مریض بہت بڑھ رہے ہیں اس کے نا. تو ہیپیٹائٹس کے اس کے حوالے بلڈ پریشر کے حوالے سے بھی لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے. تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو اس کے حوالے سے نا تو زیادہ سے زیادہ سہولت آگاہی دے سکیں ان لوگوں کو. اچھا ٹھیک ہے. تو آپ کیا میسج کیا دینا چاہیں گے, اور آپ کا کیا پروجیکٹ ہے؟ آپ آئی کے حوالے سے بھی بات کرنا چاہتے ہیں؟ جی بالکل, میرا یہ میسج ہے کہ آپ جتنے بھی دوست میری بات سن رہے ہیں, آپ دیکھتے ہیں کہ رحیم یار خان میں وہاں پہ آنکھوں کے حوالے سے آئی میڈیکل کیمپ لگتے ہیں نا, تو وہ سال بعد لگتے ہیں. وہاں پہ لوگ ہیں نا اور لائنوں میں کھڑ کے اپنا چیک اپ کرواتے ہیں. تو جن کی نمبر آ جاتا ہے ان کا چیک اپ بھی ہو جاتا ہے, آپریٹ بھی ہو جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ سینکڑوں ایسے افراد ہیں, ہزاروں ایسے افراد ہیں جن کا چیک اپ نہیں ہو سکتا, تو وہ پھر اگلے سال کا انتظار کرتے ہیں. تو کچھ تو ایسے ہیں کہ وہ 1 سال کے اندر ہی اپنی دنیا چھوڑ چکے ہوتے ہیں, اللہ کو پیارے ہو جاتی ہیں. تو ہماری یہ اب کوشش ہے کہ ہم اس ایریے میں ایک ہائی ہاسپٹل بنائیں نا,
تو وہاں پہ جو ہمارے جو لوگ ہیں جن کو آنکھوں کے آپریٹ کی بڑی ضرورت ہے، چیک اپ کی بڑی ضرورت ہے، ہم روزانہ کی بنیاد پہ ان کا چیک اپ بھی کریں، اور روزانہ کی بنیاد پہ جن کو آپریٹ کی ضرورت ہے وہ بھی کریں، کیونکہ وہ اگر جو میڈیکل کیمپ لگتا ہے اس کو 1 سال بعد جا کے ان کو چیک اپ ہوتا ہے، تو ہم سوچتے ہیں کہ بھی ان کا روزانہ پہ چیک اپ بھی ہو اور ان کو ہم آپریٹ بھی کر سکیں۔ چلیں رائٹ، اور اس کے لیے آپ نے آئی ہاسپٹل کے لیے کچھ ورکنگ کی، آپ کے پاس جگہ وغیرہ کا انتظام ہوا ہے؟ جی بالکل ورکنگ کر رہے ہیں، جگہ ہمارے پاس ہے، لیکن ہمیں اس کے لیے جو انسٹرومنٹ ہیں، آپریشن تھیٹر ہے، یا جو ہمیں ہاسپٹل تیار کرنے کے لیے ہم اس کا پروجیکٹ تیار کر رہے ہیں، تو اس میں بھی آپ کو ہیلپ چاہیے، اور ہینڈ پمپ وغیرہ کے حوالے سے آپ کام کریں؟ جی بالکل، کیونکہ وہ رورل ایریا ہے، کچھ ایریا ہمارا میٹھا پانی ہے، کچھ وہاں پہ کڑوا پانی ہے، تو وہاں پہ پانی کے بڑے مسائل ہوتے ہیں لوگوں کو، تو ہم نے پانی کے حوالے سے بالخصوص جو ہمارے اسکول ہیں یا جو ہمارے جو دینی مدارس ہیں ان کو ہم نے جو ہے صاف پانی کے پلانٹ لگا رہے ہیں چھوٹے چھوٹے، تاکہ ان کو صاف پانی میسر ہو سکے۔ صاف پانی ہوگا تو ان کی جو بیماریاں ہیں، جو ان کے معاملات ہیں، وہ کم ہو سکیں گے۔ اس کے علاوہ ہم نے ہینڈ پمپ لگانا شروع کر دیے ہیں، تاکہ جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے ہینڈ پمپ، تو ان کو ہینڈ پمپ ہی لگا کے دے رہے ہیں، تو تاکہ ان کو صاف پانی میسر آ سکے، اور الحمدللہ ہم 1 سال میں بے بہا یہ ہینڈ پمپ لگوا چکے ہیں۔ آخری بات کیا کہنا چاہیں گے لوگوں سے؟ تو میرے تمام سننے والوں سے یہی گزارش ہے کہ جو ہم یہ ہمارا جذبہ ہے، الحمدللہ ہم اس ایریا میں کام کر رہے ہیں جہاں ضرورت ہے لوگوں کو، تو میرا یہ میسج ہے کہ آپ جو کچھ اگر دینا چاہ رہے ہیں، جو کچھ کرنا چاہ رہے ہیں، پلیز آپ ہمارے ساتھ بھی رابطہ کریں، تو ان لوگوں کا بھی بڑا حق ہے جو اس دنیا میں جی رہے ہیں، جو آپ کے جو تعاون کے منتظر ہیں، تاکہ آپ بھی ان سے کچھ تعاون کر سکیں۔ یہ میرا میسج ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، اور ناظرین ان کی آواز ویلفیئر سوسائٹی کے کانٹیکٹ نمبرز اسکرین پر آ رہے ہیں، ان کے بینک اکاؤنٹ کی ڈیٹیل بھی اسکرین پر آ رہی ہے، آپ میں سے جو بھی صاحبان جتنا بھی ان کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں تو آپ ضرور کریں اور نیکیاں کمائیں۔ ناظرین یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کر رہے تھے ماہ رمضان میں سماجی خدمات کے حوالے سے، ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں جو خدمت خلق میں مصروف ہیں، سارا سال مصروف رہتے ہیں، اور اس کے بعد جب ماہ رمضان آتا ہے تو اس کے لیے بھی خاص تیاری کرتے ہیں، اور ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ مستحقین نادار افراد تک پہنچ سکیں، ان کی ضروریات کو دیکھ سکیں، اور ان کی جس بھی طرح سے مدد ہو سکے مدد کریں، اپنے تئیں مدد کریں، اپنے وسائل کے تحت مدد کریں، اور پھر اپنے سرکل میں اپنے دوست احباب اور مخیر حضرات سے بھی وہ اپیل کرتے رہتے ہیں کہ وہ بھی ان کے ساتھ شانہ بشانہ آئیں اور ان کا ہاتھ بٹائیں۔ اس حوالے سے اب ہم بات کریں گے ایک اور تنظیم نور فاؤنڈیشن انٹرنیشنل کی۔ یہ تنظیم گو کہ بہت پرانی نہیں ہے، بہت ہی نئی ہے، نومولود ہے، لیکن جو اس کا کام ہے وہ خاصا بڑا ہے، اور میرے خیال میں درجنوں یا سینکڑوں ایسی تنظیموں سے بھی بہتر کام ہے کہ جو پرانی تو ہیں لیکن ان کے کام کا جو لیول ہے یا اس طرح سے جو بڑے پیمانے پہ کام نہیں کر پا رہی ہیں، لیکن نور فاؤنڈیشن یہ کام کر رہی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں نور فاؤنڈیشن انٹرنیشنل کے بانی حاجی محمد عرفان صاحب اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ حاجی صاحب بہت شکریہ آپ کا، اور حاجی صاحب کے ساتھ اس نور فاؤنڈیشن کے سماجی رہنما جناب محمد عثمان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عثمان صاحب شکریہ آپ کا، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حاجی صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ تو ماشاءاللہ ویلفیئر کا کام ایک عرصے سے کر رہے ہیں، اور آپ ہمارے شوز میں بھی آتے رہے ہیں۔ آپ نے بتایا تھا کہ زلزلہ جب آیا تھا مظفر آباد والا تو اس وقت سے آپ نے یہ کام شروع کیا تھا، تو یہ بتائیے کہ نور فاؤنڈیشن کا قیام کب عمل میں آیا اور اس کے پیچھے کیا سوچ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے اختر بھائی آپ کا بہت شکریہ، آپ کے چینل کا شکریہ، جس کے ذریعے سے ہم اپنے سماجی کام اجاگر کرتے رہتے ہیں، لوگوں تک پہنچاتے رہتے ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جب 2005 میں زلزلہ ہوا تو ہم لوگ کراچی میں رہتے تھے، تو یہاں سے جب ہم خیبر پختونخوا کے علاقے صوبہ سرحد اس وقت تھا، تو وہاں گئے، وہاں جا کے جب صورتحال دیکھی تو میں نے پہلے بھی بتایا کہ ہر گھر میں 2-4 لوگوں کی ڈیتھ ہوئی، اور جنازہ دفنانے والے، قبر کھودنے والے لوگ بھی وہاں موجود نہیں تھے۔ میں نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جو خواتین قبریں کھود رہی تھی، اور جنازہ پڑھانے والا بھی کوئی نہیں تھا، نفس و نفسی چل رہی تھی وہاں پہ۔ اس وقت ہم نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر یہ پروگرام بنایا کہ ہم ایک ویلفیئر ادارہ بنائیں اور لوگوں کی خدمت کریں، ہر پریشانی میں لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں۔ بالخصوص پاکستان میں صحت ہے، تعلیم ہے، اور دیگر غربت ہے، اور وغیرہ وغیرہ چیزیں ہیں، جیسے جیلوں میں بے قصور لوگ ہیں، بے گناہ قیدی ہیں، اسپتالوں میں، سرکاری اسپتالوں میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ہے وہ عام آدمی کے راستہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ مدد کرے، میڈیسن، خون کے احتیاط۔ اس لیے پھر ہم نے ویلفیئر بنائی، اور الحمدللہ پورے پاکستان میں کیا ہر جگہ ہم جو ہے اس کی خدمت انجام دے رہے ہیں۔
یہ بتائیے کہ اس ویلفیئر کا جو سفر ہے یہ وہاں سے شروع ہو کر اور نور فاؤنڈیشن تک کیسے پہنچا؟ جی الحمدللہ ہمارا ادارہ ایک وہ بھی ہے جو آل پاکستان عوامی اتحاد ویلفیئر ہے، جو کہ میں جس کے پہلے پروگرامات کرتا رہتا تھا اور ابھی بھی کروں گا، لیکن نور فاؤنڈیشن انٹرنیشنل جو ہے وہ میرے والد کے نام سے، میرے والد کا نام نور عالم تھا، تو نور فاؤنڈیشن انٹرنیشنل میں نے ان کے نام سے یہ رجسٹر کروایا، اور میرے والد کی شوق بھی تھا ان کا، اور ان کا یہ کہنا بھی تھا کہ ہم اگر دنیا میں لوگوں کے کام آئیں، فلاحی کام کریں اور لوگوں کی مدد کریں اور اپنے ساتھ ان لوگوں کو لے کر چلیں جو بالکل پیسے ہوئے غریب لوگ ہیں، تو اس لیے میں نے اپنے والد صاحب کے نام سے یہ ادارہ بنایا، اور الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو ویڈیو وغیرہ بھیجتا رہتا ہوں چیزیں، کہ اس وقت کراچی میں رمضان کی آمد ہے، بلکہ آج دوسرا روزہ شروع ہو گیا ہے، تو الحمدللہ یہاں پہ سیر و افطاری اور بے شمار کپڑے، بے شمار راشن کے تھیلے لوگوں تک ہم پہنچاتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے رمضان میں سیر و افطاری کا بندوبست کر رہے ہیں اور وہ کرتے رہیں گے. اسی طرح میڈیسن ہے، میڈیکل ہے، ابھی میں نے آپ کو 2-3 ایسی ویڈیو بھیجی اس میں یہ وہ ویڈیو اسکرین پر چل رہی ہیں، ناظرین دیکھ رہے ہیں آغا خان کے اندر سماجی کاموں کا. جی ایک آغا خان میں نابینا ایک شخص تھا جس کی ایک آنکھ جو ہے وہ تھی نہیں اور ایک مصنوعی ڈالی گئی تھی، اس کی بھی روشنی ختم ہوگی، تو ابھی اس کا علاج چل رہا ہے ماشاءاللہ. اور لیاقت نیشنل ہاسپٹل میں ایک خواتین جس کو میں نے آپ کی ویڈیو بھیجی ہے، اس کو گلے کا کینسر تھا، تو ان کا بھی ایک علاج چل رہا ہے، اللہ کا شکر ہے وہ کافی بہتر ہے. اور میں نے آپ کو ایک بچے کی تصویر بھی ویڈیو بھیجی ہے کہ وہ بچہ، اس کو بھی گلے کا کینسر تھا، تو آغا خان میں اس کا علاج جو ہے تقریباً 25 سے 30 لاکھ روپے خرچ ہوئے اس پہ. تو اس میں ہمارے ادارے نے بھی بہت بڑا تعاون کیا، اور لوگوں نے بھی اس میں تعاون کیا، اللہ کا شکر ہے. تو اس کا علاج ہو گیا بچے؟ جی الحمدللہ میں نے آپ کو بھیجا ہے، آپ بچوں کو اینڈ والا دکھا دیجیے گا، بالکل صحت مند آج اچھی زندگی گزار رہا ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میری سوچ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو صلاحیت دی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں شعور دیا ہے، ہم جو ہے غریبوں کے کام آئیں، لوگوں کے علاج کروائیں، لوگوں کو گھر گھر راشن دیں، تعلیم کے شعبے میں ہم محنت کریں، صحت کے شعبے میں ہم محنت کریں. اور میں کراچی کی جتنی فلاحی تنظیمیں ہیں، جیسے رمضان چیفہ صاحب ہیں اور فیصل عیدی صاحب ہیں اور دیگر جتنے بھی بڑے بڑے ادارے ہیں فلاحی کام کرتے ہیں، میں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ کراچی کے علاوہ آپ ذرا دیہاتوں کی طرف بھی رخ کر کے دیکھیں، خاص طور پہ خیبر پختونخوا کے پہاڑی علاقے جن کے اندر زلزلہ زدگان ایسے لوگ موجود ہیں کہ جن کا کوئی کمانے والا نہیں ہے اور معذور ہیں، کسی کی دونوں ٹانگیں نہیں ہیں، کسی کا ہاتھ نہیں ہے. آپ یقین جانیں باخدا جو ہے وہ اتنے پریشان حال، اتنے مجبور لوگ وہاں رہتے ہیں پہاڑی علاقوں میں، گاڑیوں کی سہولت نہیں ہے، میڈیکل کی سہولت نہیں ہے، بالخصوص تعلیم کی سہولت نہیں ہے. تو ان لوگوں کی مدد کرنے کی اشد ضرورت ہے. اگر ہم مستحق تک جو ہے لوگوں کا مال پہنچا دیں اور لوگ ہمارے ساتھ مل کر مستحق کی زیادہ مدد کریں تو زیادہ اچھا ہے. اس کے علاوہ انشاءاللہ اب کراچی میں انشاءاللہ ایمبولنس سروس، میت کی گاڑی، میت بس اور ایک بہت بڑی اسپتال بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں اور شروع کر رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. تو مزید بھی کام کرتے رہیں گے آپ بھائیوں کی دعا سے انشاءاللہ. چلیں محمد عثمان صاحب، یہ بتائیے کہ آپ کب سے سوشل ورک کر رہے ہیں اور اس کے پیچھے کیا موٹیویشن کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں میٹرو ون نیوز اور اختر شاہین صاحب آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے نور فاؤنڈیشن انٹرنیشنل کو جو ہے موقع دیا اور پورے پاکستان میں نور فاؤنڈیشن انٹرنیشنل کی آواز کو پہنچایا. سر میں بھی نیا ہی ہوں نور فاؤنڈیشن انٹرنیشنل کے ساتھ. جہاں تک حاجی عرفان صاحب کا تعلق ہے، انہوں نے جس طرح فاؤنڈیشن کو چلایا ہے الحمدللہ، ابھی ہم 1-2 دن پہلے ہی غریبوں میں جو ہے ناردرن بائی پاس کی طرف وہاں پر حاجی صاحب نے غریب خاندان کے اندر جو ہے وہ کپڑے بانٹے اور جو ہے اپنا راشن جو ہے وہ غریب عوام تک پہنچایا. اور اسی طرح اور بھی جتنے لوگ جہاں کہیں بھی مستحق نادار مل رہے ہیں اس تک جو ہے ہم پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جگہ جگہ جو ہے نور فاؤنڈیشن انٹرنیشنل کے لیے جو ہے اپنی آواز بلند کر رہے ہیں کہ فلاحی ادارے جتنے بھی ہیں ہمارے، جیسے JDC کے جناب اپنا ظفر عباس صاحب، ان سے بھی ہماری ریکویسٹ ہے کہ آپ آئیں اور نور فاؤنڈیشن انٹرنیشنل کے ساتھ تعاون فرمائیں. اسی طرح ہماری کوشش، ابھی حاجی صاحب یہی کہہ رہے تھے کہ ہماری پوری کوشش ہے کہ بحریہ ٹاؤن کے جو آنر ہیں جناب ملک ریاض صاحب، ان سے جو ہے ریکویسٹ کی ہے کہ ہمیں جو ہے نا وہ ایمبولینس فراہم کی جائے، اس طرح غریب عوام کے لیے جہاں کوئی مجبور ہیں ان تک جو ہے بہترین طریقے سے ہم لوگ جو ہے رسائی حاصل کریں. اور جہاں تک تعلق ہے حاجی صاحب کے اور کام کے حوالے سے، چونکہ ابھی سٹارٹنگ ہے تو اللہ کی ذات سے امید ہے، نیت صاف ہے انشاءاللہ تعالی، اور کوشش بھی ہے کہ انشاءاللہ تعالی اس فاؤنڈیشن کو بہت آگے تک لے کے جائے.
اور غریب عوام کو آپ خود کیا کام کرتے ہیں اور حاجی صاحب کے ساتھ آپ کی وابستگی کیسے ہوئی؟ کیا آپ ان کے کام سے متاثر ہوئے ہیں یا ویسے ہی ایک دوستی تعلق کی بنیاد پہ؟ سر ہمارا تعلق حاجی صاحب سے اس طرح ہے کہ حاجی صاحب ایک ایماندار شخص ہیں اور ہمارے بہت سارے کاروباری معاملات ان کے ساتھ اٹیچ ہیں، اور آج تک الحمدللہ جب کہیں بھی ہم حاجی صاحب کو دیکھتے ہیں ایمانداری کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ ہر جگہ آگے ہوتے ہیں، چاہے وہ غریبوں کا معاملہ ہو، چاہے وہ کسی اور قسم کا معاملہ ہو. تو اس وجہ سے حاجی صاحب سے ہمارا جو ہے اٹیچمنٹ رہی ہے، اور ابھی حاجی صاحب کے ساتھ اس نور فاؤنڈیشن انٹرنیشنل کے حوالے سے بھی جو ہے ہم جو ہے پیش ہیں، اور بھی جتنے ہمارے ساتھی ہیں ان کو بھی ہم مدعو کر رہے ہیں کہ آپ آئیں اور جو ہے وہ اس ادارے کو جو ہے سپورٹ کریں. ٹھیک ہے. اور ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے کام کے فوٹیجز بھی ساتھ میں ویڈیوز بھی چل رہی ہیں جو کام انہوں نے کیے ہیں. اور میں آپ کو یہ بات بتا دوں ناظرین کہ آپ میں سے کچھ لوگ شاید ہمیں کال کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے، تو کال کے لیے جو ہمارا نمبر ہے PTCL کا نمبر جو ہمارے اسکرین پر آ رہا ہے، آپ پلیز اس پر کال کریں گے تو آپ شو میں شریک ہو سکتے ہیں اور آپ اپنی بات بھی کر سکتے ہیں. تو حاجی صاحب یہ جو آپ نے بتایا کہ ایمبولینس اور میت بس سروس اور اس طرح کا اسپتال بھی بنانے کا آپ کا ارادہ ہے، تو یہ کیا پلان ہے، کب سے ارادہ ہے اس پہ کام شروع کرنے کا؟ انشاءاللہ پروسیس اسی رمضان سے ہم نے سٹارٹ کیا ہے، اور میں مخیر حضرات سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ بھی ہمارے ساتھ مل کر تعاون کریں اس ادارے کے لیے. دیکھیں میرا بچپن سے یہ جذبہ اور یہ شوق تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں، ہم بہت خوش قسمت لوگ ہیں. اگر معاشرے میں اللہ تعالیٰ نے ہمارا ساتھ دیا ہے اور ہمیں صلاحیت دی ہے تو ہم ان لوگوں کی بھی کام آئیں جو ہمارے راستے دیکھ رہے ہیں. دیکھیں اختر بھائی، اللہ کا احسان یہ ہے، سب سے پہلی بات یہ کہ مجھے فخر ہے اپنی تنظیم پر، اپنے لوگوں پر. اور آپ کو معلوم ہے اس سے پہلے ہمارا آل پاکستان عوامی اتحاد ویلفیئر ایسوسیشن ایک بڑا ادارہ چل رہا ہے، اس میں بھی کام چل رہا ہے، تو اس کی بھی میں جو ہے ایک ورکر ہوں، ایک خدمت گزار ہوں، اس میں بھی کام کرتا ہوں. 2005 سے لے کے آج تک انشاءاللہ فلاحی کام ہم کر رہے ہیں. بہت سارے خفیہ ایسے کام کرتے ہیں کہ ہم سوچتے ہیں کہ ویڈیو اور تصویریں کم سے کم بنائی جائیں. لوگ برا بھی سمجھتے ہیں اور لوگوں کا مطلب سمجھتے ہیں کہ بھائی ہماری تصویریں اور ویڈیو بنا کے یہ آگے شیئر نہ کریں. تو بہت کام کر رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے پورے پاکستان میں. میں کراچی کے تمام مخیر حضرات سے اپیل کروں گا کہ ہمارا آپ سامنے اسکرین کے اوپر ہمارا بینک اکاؤنٹ نمبر اور ٹیلی فون نمبر بھی چل رہا ہے. جی بالکل، تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں. آپ کا رابطہ نمبر بھی آ رہا ہے، بینک اکاؤنٹ ڈیٹیل بھی آ رہی ہے. لیکن انشاءاللہ میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے، مفتی کرام کی مشاورت سے، علماء کرام کی مشاورت سے ہمارے سارے کام ہوتے ہیں، چاہے وہ زکوٰۃ ہو، فطرہ ہو، صدقات ہو، خیرات ہو، یا فلاحی کاموں کے لیے کوئی مد میں پیسے ہوں. تو صحیح. اور عرفان صاحب آپ سے بات چیت کا سلسلہ جاری رہے گا. ناظرین یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں نور فاؤنڈیشن انٹرنیشنل کے حوالے سے. نور فاؤنڈیشن کی جو سماجی خدمات ہیں خاص طور پہ ماہ رمضان کے حوالے سے وہ قابل تقلید ہیں، قابل تعریف ہیں، اور اس کے روح رواں جناب حاجی عرفان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کے ساتھ جناب محمد عثمان صاحب موجود ہیں. بات چیت کا سلسلہ ہم نے جاری رکھا ہوا ہے. نور فاؤنڈیشن نے جو سماجی کام کیے ہیں اس میں سے کچھ چند ایک آپ کو اسکرین پر بھی نظر آتے رہیں گے، بیچ بیچ میں جب گفتگو ہو رہی ہوگی تو ان کے سماجی کام آپ دیکھ بھی سکتے ہیں. جیسے کہ حاجی عرفان صاحب نے کہا کہ بہت سارے مواقعوں پر وہ ویڈیوز نہیں بنانا چاہتے، سامنے والے بھی نہیں بنانا چاہتے اور خود بھی اس طرح سے نہیں کرنا چاہتے، لیکن کام انہوں نے بہت سارے کیے ہیں جس میں سے چند ایک صرف جو آپ کو دکھا رہے ہیں. تو بھائی صاحب آپ بتائیں. بہت شکریہ سر. پہلے ہم لوگوں کو جو ہے راشن دیتے تھے، ہر رمضان میں چیزیں دیتے تھے. اب ہم نے ایک نیا سلسلہ شروع کیا ہے، جیسے کہ صوبہ سرحد کے خیبر پختونخوا کے جو علاقے ہیں زلزلہ زدگان والے نا، تو اس میں ہماری ٹیم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم ہر گھر میں جو غریب لوگ ہیں ان کو 8 سے 10 دمبیاں دلا دیں یا بکریاں دلا دیں. تو دمبیاں جو ہے وہ پھلتی پھولتی رہیں گی تو ان کا گھر چلتا رہے گا. بکریاں دلا دیں، جی بکریاں دلا دیں 2 4 5، ان کا دودھ بھی ان کو ملے گا، بچے بھی دیں گے تو ان کا خود انحصاری پہ آ جائیں. جی ہاں. اسی طرح بہت سارے معذور لوگ، انشاءاللہ میں آپ کو ویڈیو بھیجوں گا، میں نے بولا ہوا ہے. تو ہم نے 1 سے 1.5 لاکھ 2 لاکھ روپے کی دکانیں ڈال کے ان کو دینے کی کوشش کی ہے. جو معذور لوگ ہیں یا جو زیادہ مستحق ہیں، جن کو گھر میں چلو 200 400 500 روپے روزانہ آتے رہیں، اس طرح کی ہماری ورکنگ چل رہی ہے. اسی طرح اسکولس ایسے ہیں جو گورنمنٹ. یہ تو ویسے اور زیادہ اچھی بات ہے نا، یہ تو بجائے اس کے کہ آپ لوگوں کو بھکاری بنائیں یا ان کو ایک آسرے امید ایک رہے کہ بس یہ ہمیں تو آ رہا ہے اور اسی کے لیے وہ ہاتھ پھیلائے رکھیں، تو اس سے تو لاکھ درجے بہتر ہے کہ لوگوں کو آپ اس طرح سے انگیج کریے. تو ایک اچھی بات ہے کہ ان کا روزگار کا کوئی سلسلہ ہو جائے. بالکل. ہماری مطلب تنظیم کے لوگوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب ہم ہر سال حسب توفیق اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں
دیا ہے، یا جو آپ جیسے بھائی جو پبلک کے اچھے لوگ مخیر حضرات جو ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں، ان کے تعاون سے لوگوں کو اپنے پیروں پر کھڑا کریں نا، یعنی بکریاں، دمبیاں اور چھوٹی چھوٹی دکانیں ڈال کے دے دیں تاکہ وہ بیکاری سے اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں، اپنا روزگار خود ان کا تو جو ہے شروع ہو جائے۔ یہ اسکیم جو ہے صرف آپ نے کے پی کے لوگوں کے لیے رکھی ہے یا کراچی کے لوگ بھی اس کو اویل کر سکتے ہیں؟ دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ آمدنی اور ذرائع آمدنی سب سے پہلے ضروری چیز ہے کہ ہمارے پاس کیا ہے اور کیا نہیں ہے، لیکن ہم لوگ نشاندہی ایسے لوگوں کی کرتے ہیں کہ جو بالکل سمجھ لو کہ ایک وقت کی روٹی اور ایک وقت بھوک کاٹتے ہیں، ان لوگوں کو ہم نے پہلے فیصلہ کیا ہے کہ ان کو ہم چھوٹی چھوٹی دکانیں حسب توفیق 1,00,000 1.5 لاکھ 2 لاکھ روپے کی، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ دمبیاں اور بکریاں اور دیگر چیزیں جو ہے وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دیکھیں اگر میں بہت امیر آدمی بھی ہوں گا نا تو میں کتنے دن کام کروں گا، نہیں، آپ اکیلے نہیں کر سکتے، اکیلا نہیں کر، اس کے لیے تمام تعاون کی مسلمانوں ضرورت ہے، لوگ تعاون کریں گے تو آپ اس کو زیادہ تو بہتر میں آپ کے ذریعے سے، آپ کے چینل کے ذریعے سے لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ آئیں، مجھے نہ دیں، ہمارے ادارے کو بالکل فنڈ نہ دیں، آپ ہماری نشاندہی پہ کام کریں۔ جیسا کہ اس وقت کراچی سینٹرل جیل اور لانڈی جیل کے اندر میرے حساب سے یا میری ٹیم کے تخمینے کے حساب سے بہت سارے قیدی ایسے ہیں جن کو یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ کس جرم میں قید ہیں، اور ان کے بچوں کو یہ معلوم نہیں ہے کہ ہمارے والد صاحب کہاں ہیں۔ وہ دونوں یعنی ان کے جو بچے ہیں ان کی نظر میں ان کا باپ جو ہے وہ مر چکا ہے، اور جو والد ہے ان کا کوئی وکیل نہیں، کوئی ان کا یعنی تاریخ نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، کسی ٹھیلے والے کو اٹھا کے لے گئے یا کسی اور معاملات میں وہ چلے گئے۔ ایسے کئی لوگ ہیں، انشاءاللہ بہت جلد میں وہ پروگرام بھی شروع کرنے والا ہوں کہ جیل سے قیدیوں کی رہائی، ان کو کھانا پینا، ان کے گھر کے معاملات کو دیکھنا۔ اسی طریقے سے کراچی میں جو جتنے بھی گورنمنٹ ہاسپٹل ہیں اس کے اندر اگر آپ خود چلے جائیں اختر بھائی، آپ کو اندازہ ہو جائے گا ان کے واش روم، ان کا معاملات، ان کے بسترے، ان کی میڈیسن، ان کی دیکھ بھال، ان کا ذریعہ کیا ہے۔ ایک جو ہے وہ ڈاکٹر کی وجہ سے، میڈیسن کی وجہ سے اور پیسوں کی وجہ سے، یعنی کہ جس کے پاس پیسے نہیں ہیں یا معاملات نہیں ہیں وہ تڑپ تڑپ کے گیڑوں پہ رستوں میں مر جاتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ تو دیکھیں بہت سارے ایسے مخیر حضرات ہیں جو اپنا مال زکوٰۃ صدقات دینا چاہتے ہیں کسی صحیح لوگوں کو جو صحیح شریعت کے مطابق خرچ کر سکیں۔ تو میں یہ کہوں گا سب کو کہ ہماری نشاندہی پر آپ کام کریں، ہمیں دیں یا نہ دیں، ہمارے ادارے کو دیں نہ دیں، لیکن ہماری نشاندہی پر آپ جو ہے وہ کام کریں تاکہ لوگ جو ہے سرخرو ہو سکیں، ان مشکلات سے باہر نکل سکیں۔ اللہ تعالیٰ ضرور ہم سے پوچھیں گے قیامت والے دن۔ ہمیں اس لیے نہیں بنایا گیا کہ ہم خود جو ہے وہ مالدار بنیں، گاڑیاں، بنگلے، مکان بنائیں اور اپنے بچوں کے لیے سہولت پیدا کریں۔ صحابہ کی زندگی آپ کے سامنے ہے، صحابہ کرام کی زندگیاں پورے اللہ کے راستے میں گزری، بھوکی پیاسے، کہیں ان کو کہیں شہید کیا گیا، کہیں شہید کیا گیا۔ اگر ہم مکہ اور مدینہ کے درمیان کا جو سفر ہے، اس سفر کے دوران تقریباً 70 سے 72 صحابہ جو ہے بھوک کی حالت میں شہید ہوئے ان راستوں پہ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور ان سے پہلے جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک اگر ہم دین کا سلسلہ ہم ذرا جانچ پڑتال کریں تو ہر شخص، ہر امتی، ہر نبی، ہر جو ہے صحابہ کرام کی زندگی کا مقصد صرف یہی تھا کہ اللہ کی مخلوق کے کام آنا اور دین اللہ کی مخلوق تک پہنچانا اور دوزخ سے لوگوں کو بچانا، یہ ان کا مقصد تھا۔ آج ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ مال جمع کرنا، گاڑیاں لینا، بنگلے بنانا اور اپنے آپ کو دوسرے سے اوپر کرنا۔ ہم اس جو ہے اس دوڑ میں لگ گئے، اس دوڑ میں لگ گئے۔ کون کس سے بہتر کھا سکتا ہے، کون کس سے بہتر بالکل ایسا ہی ہے جو ہے وہ استعمال کر سکتا ہے چیزیں، اسی میں لگ گئے۔ اچھا یہ بتائیے کہ ایک بہت بڑا طبقہ وہ ہے جو سفید پوش طبقہ ہے، جو اپنے بہت سارے مسائل، مشکلات بتا نہیں سکتا، ایون کہ ہمسائے میں بھی بعضوں کا نہیں پتہ ہوتا کہ ان کے گھر پہ ایک وقت کا کھانا پک رہا ہے یا 3 وقت کا کھانا پک رہا ہے۔ ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو واقعی میں کام کرنا چاہتے ہیں۔ تو آپ کے پاس کوئی ایسا پلان ہے کہ ایسے سفید پوش لوگ جو کوئی روزگار کرنا چاہیں یا اپنے پہلے سے جاری روزگار کو بڑھانا چاہیں، کچھ اس طرح سے جیسے قرض حسنہ کی ایک سہولت ہوتی ہے، کوئی اس ٹائپ کا آپ کے ذہن میں ہے کوئی پروگرام آگے جا کے؟ اختر بھائی، میں تو صرف اپنے رب سے دعا کرتا رہتا ہوں کہ اللہ ہمیں اتنی وسعت عطا فرما، ہمیں اتنی صلاحیت عطا فرما کہ ہم ہر بندے کے کام آئیں، ہمارے ذریعے سے لوگ جو ہے اپنے سکون کی زندگی گزاریں، ان کی مدد کی جائے، لیکن ہماری ذرائع آمدنی اور ہمارے اخراجات اس کو دیکھ کے مد نظر رکھ کے سارے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اللہ سے دعا گو ہوں کہ ہمیں ہمارے ساتھ مل کر اچھے اور مخیر حضرات
तावन करें तो ये काम भी बहुत जल्द इंशाल्लाह और कर रहे हैं। बहुत सारे काम हम ऐसे कर रहे हैं जिनकी वीडियो और तस्वीर बनाना मुनासिब नहीं है। उस्मान साहब, आपके जहन में क्या ख्याल आ रहा है कि इस काम को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है? अख्तर भाई, मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि नूर फाउंडेशन इंटरनेशनल के साथ जितने भी मुखय्यर हजरात हैं वो बढ़ चढ़ कर ताउन करें। चूँकि अभी हमारा फर्स्ट स्टेप है, तो ये है कि जिस तरह हम लोग लगे हुए हैं, हाजी साहब लगे हुए हैं, तो तमाम लोगों से हमारी दरख्वास्त है, जैसे हाजी साहब ने फरमाया, फैसल ईदी साहब हो गए और इसी तरह ज़फ़र अब्बास साहब हो गए, और जितने भी समाजी और फलाही इदारे हैं उनसे हमारी दिल से रिक्वेस्ट है कि वो जो है वो नूर फाउंडेशन इंटरनेशनल को जो है वो सपोर्ट करें और आएँ देखें। मैं आपको बिल्कुल सच्ची और दिल से ये बात बता रहा हूँ कि हाजी साहब जिस मेहनत और नेक नियति से काम कर रहे हैं, तो उम्मीद पक्की है कि इंशाल्लाह जो भी गरीब और नादार लोग हैं उन तक उनका जायज़ हक़ उनको पहुँच रहा है। तो मेरी यही गुजारिश होगी तमाम लोगों से, पूरा पाकिस्तान इस वक्त हमें देख रहा है और मेट्रो न्यूज़ के तवस्सुत से, कि आएँ, बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लें और जो है हमारी सपोर्ट करें, और इंशाल्लाह एक वक्त आएगा कि नूर फाउंडेशन इंटरनेशनल तमाम गरीबों के लिए बेहतरीन इदारा बनेगा इंशाल्लाह। नाज़रीन, आप गुफ्तगू सुन रहे हैं और स्क्रीन पर नूर फाउंडेशन इंटरनेशनल के बैंक अकाउंट की तफसील और इनके रब्ता नंबर भी स्क्रीन पर मौजूद हैं। आप इनकी जिस भी तरह से मदद करना चाहें मदद कर सकते हैं, आपको मदद करनी चाहिए। और बहुत सारी दायरे के समाजी तंजीमें हैं, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, अपने अड़ोस पड़ोस में भी आप देख सकते हैं, अपने हमसायों में, रिश्तेदारों में आप देख सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं। और इसी तरह से नूर फाउंडेशन को भी आपकी मदद की ज़रूरत है, आपके ताउन की ज़रूरत है। तो हाजी साहब, ये बताइए कि लोग किस तरह से ताउन कर सकते हैं आपके साथ, किस शक्ल में ताउन कर सकते हैं? अशिया की शक्ल में भी कर सकते हैं या कुछ और इस तरह की चीज़ें होती हैं जो लोग बाज़ औक़ात अपने रिसोर्स में से चीज़ें निकाल के देना चाहते हैं? देखें, कोई कपड़े देना चाहे तो कपड़े तकसीम होते हैं, कोई राशन देना चाहे तो राशन तकसीम होता है, कोई पक्का हुआ बचा हुआ खाना देना चाहे अपनी शादियों का तो वो भी गरीबों में, झोपड़ियों में और गरीब इलाकों में वो भी तकसीम हो जाता है। और अगर कोई मेडिसिन देना चाहे तो वो ज़्यादा अच्छा है। जो लोग अस्पतालों में या घरों में या जो जिनको ज़रूरत है उनको फ्री मेडिकल मिल जाएगी, मेडिसिन मिल जाएगी, उनका इलाज हो जाएगा। और कोई डॉक्टर ऐसा मुझसे रब्ता करना चाहे जो फलाई कामों में उनकी दिलचस्पी हो, उनको भी हम वेलकम कहेंगे और उनसे हमारी निशानदेही पे वो काम करें, खिदमत करें। और अगर कोई पैसे की मद में तावन करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। कोई भी एशिया इंसान से रिलेटेड कोई भी चीज़ अल्लाह के रास्ते में देना चाहे तो वो दे सकते हैं। तो और जी बात पूरी करें आप। बाकी रमज़ान में भी हमारा सैर व अफ्तारी का प्रोग्राम चल रहा है। इंशाल्लाह 20 रमज़ान में ये हमारा पूरे 20 दिन चलेगा। कराची में मुख्तलिफ इलाकों में अफ्तारी की हम दस्तरखान लगा रहे हैं और सैरी का बंदोबस्त भी कर रहे हैं, तो उसमें भी तावन कर सकते हैं। अच्छा, और ये जैसे आपने मंसूबे बताए आगे कि आप अस्पताल भी बनाने का प्रोग्राम है आपका, इस तरह से भी तो लोग जो एक्सपर्ट्स हैं जैसे सेहत के शोबे से वाबस्ता हैं और दूसरे शोबों से वाबस्ता हैं, वो भी ख़ुद को रज़ाकाराना तौर पर पेश कर सकते हैं जो टाइम उनके पास अवेलेबल है। इससे अच्छा और क्या हो सकता है? अगर कोई बंदा डॉक्टर अल्लाह ने उसको सलाहियत दी है तो वो आए नूर फाउंडेशन इंटरनेशनल में अपना नाम लिखवाएं कि भाई डॉक्टर के यही शोबा मैं संभालूंगा, ठीक है। इससे अच्छी कोई बात नहीं। ऐसे ही लोगों की ज़रूरत है हमें। तो अल्लाह ताला हम सब कामी और नासर हो। और अल्लाह ताला अगर काम लेना चाहे ना सर तो किसी से भी ले लेंगे और उसी से लेंगे जिसको अल्लाह ताला पसंद करते होंगे। अल्लाह ताला उन्हीं लोगों से काम लेते हैं जिनको अल्लाह पसंद करते हैं, और वही माल अल्लाह के रास्ते में लगता है जो सच्चा और ईमानदारी के साथ और हलाल रिस्क से कमाया यानी हलाल मेहनत से कमाया होगा, वही अल्लाह ताला कबूल फरमाते हैं। वरना तो करोड़ोंपति अरबपति लोग हैं जो कहीं ऐसे गैर कानूनी कामों में मुलवस होते हैं, उनको अपना पता ही नहीं होता। लेकिन ऐसे लोग हैं जिनका माल अल्लाह के रास्ते में रात दिन चल रहा है, लोगों को फ़ायदे पहुंच रहे हैं, लोगों के घरों में सुकून। आप यकीन जाने में एक जगह अभी गया थोड़े दिन पहले, तो घर में उनके शौहर का इंतकाल हुआ। किसी ने मुझे निशानदेही कराई थी, मैं वहाँ गया तो उनकी एक बीवी जो है ना, उनकी एक टांग नहीं है, दूसरी बीवी की दोनों टांगें नहीं है। वो ज़लज़ला में यानी कि जब मकान गिरा था तो उनके साथ ही असर हो गया। तो आगे उनके बच्चे हैं, कोई कमाने वाला नहीं है। ऐसे ऐसे कई घर हैं, ऐसे कई मामलात हैं। चलें, तो लोग आपसे रब्ता कर सकते हैं इस हवाले से। बहुत शुक्रिया आपका जी मोहम्मद इरफान साहब और जनाब उस्मान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी नूर फाउंडेशन इंटरनेशनल के रूह रवां हाजी मोहम्मद इरफान साहब की, और इनकी बातें आखिरी में बड़ी पुरअसर बातें हैं जो मुझे भी सुनकर जो है बहुत वो फील होता है कि इनकी जिस भी तरह से मदद हो वो करनी चाहिए। और आपसे भी गुजारिश है कि आप भी जिस तरह से इनकी मदद कर सकते हैं करें, माल से कर सकते हैं,
اپنے ٹائم سے کر سکتے ہیں، اپنے وسائل کے حساب سے کر سکتے ہیں، تو ان کی ضرور آپ مدد کریں. اس کے ساتھ ہی اپنا خیال رکھیے گا. اپنے میزبان اختر شاہین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.